الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر صاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1446 ہجری کے عشرِ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد بھوکی گھاٹ میں آج آپ دوسری مجلس میں شریک ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنی بے بضاعتی کے باوجود، اپنی کم علمی کے باوجود، اپنی کم فہمی کے باوجود، اپنی نامعرفتی کے باوجود گفتگو کر رہے ہیں مقامات حیدریہ. اور یہ وہ مقامات حیدریہ ہیں جنہیں سوائے اللہ اور محمد کے کوئی بتا نہ سکے. جو بتا دیا گیا وہی ہمارے پیش نگاہ ہے. اور ابھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہی نہیں ہوئے. علی مکمل کسی پر ظاہر نہیں ہوئے، اور اگر علی مکمل ظاہر ہو جاتے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے اور حقیقت الہیہ کیا ہے. تو جتنا انسانی ذہن کی ساخت بنائی گئی ہے اور جتنی اس میں عقل رکھی گئی ہے اتنا ہی اس میں علی منتقل کیا گیا. عقل کے حساب سب کو سمجھ آ جاتا کہ علی کون ہے اگر اس عالم انسانیت میں سب کا دماغ سلمان جیسا ہوتا. اور ہر کوئی 10ویں درجے پر ہے نہیں. تو علی کو سمجھنے کے لیے ایمان کے درجوں پر بلند ہونا پڑتا ہے. ایمان کے درجوں پر بلند ہونا پڑتا ہے. اور علی نے ارشاد فرمایا کہ الایمان اربع شعب. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں بات نہیں کر رہا، میں گفتگو نہیں کر رہا. علی بات کر رہے ہیں منبر کوفہ پر. اور محفوظ کرنے والوں نے نہج البلاغہ میں خطبہ محفوظ کیا.
اور میں نہج البلاغہ سے خطبہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوتے اور میں بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ اور علی یہ خطبہ دے رہے ہوتے تو آپ کیسے سنتے؟ ضروری نہیں ہے کہ میں ترجمہ کروں تو آپ بولیں. آپ الفاظ دیکھیں کہ زبان الہی نظام سے جملے ادا ہو رہے ہیں. وہ زبان کے جسے لسان اللہ کہا گیا اس زبان سے جملے ادا ہوئے، اور اس زبان کے جملے وہ ایسی زبان کے لسان صدق فی الآخرین. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم آخرین میں ایک سچی زبان مقرر کریں گے. وہ سچی زبان کیا ہے؟ لسان صدق علیہ. سورہ مریم میں کہہ دیا کہ آخری زمانے میں ایک زبان ہوگی، یہ جو زبان سچی زبان ہوگی، اور وہ زبان علی کی زبان ہوگی. بڑی بلند زبان ہوگی، بڑی اعلیٰ زبان ہوگی، اور اس میں ایمان پر علی گفتگو کر رہے ہیں. اور کیا کہا؟ کہ الایمان علی اربع شعب، ایمان کے 4 شعبے ہیں. علی بول رہے ہیں اور آپ چپ رہیں گے، مجھے حیرانی سے نہیں دیکھیے گا. آپ ایسے تصور کریں جب میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ جا چکے ہیں مسجد کوفہ، یقیناً گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اسی سال بلائے جائیں. تو جو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں منتقل کریں، اپنی روح کو، اپنی عقل کو، اپنی معرفت کو، اپنے منظر کو مسجد کوفہ میں لے جاؤ. اور وہ منبر دیکھو کہ جو مسجد کوفہ میں محراب کے برابر میں رکھا ہوا ہے، اور جہاں علی بیٹھ کے سلونی کہتے تھے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ علی کے الفاظ پر غور کرو. ایسی فصاحت و بلاغت، ایسے الفاظ. ابھی موقع ملے، آج کل تو بہت زیادہ آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ صبح جلدی اٹھتے ہیں تاکہ مجالس میں شریک ہو جائیں. اور ویسے تو علی کا چاہنے والا صبح جلدی ہی اٹھتا ہے، اس لیے کہ علی نے جو ایک دعا رکھی ہے، دعائے صباح، صبح کو پڑھنے والی دعا. کبھی غور کرنا، صبح پڑھو گے تو تمہیں اور بڑا لطف آ جائے گا، لیکن اگر موقع ملے تو ابھی جا کے پڑھیے گا. دعائے صباح، یہ وظائف الابرار یا جو بھی کتاب ہے اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس میں الفاظ پر غور کرنا کہ علی نے الفاظ کیسے استعمال کیے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی صحیفہ ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، کوئی صحیفہ ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، اور علی گفتگو کر رہے ہیں. منبر پہ علی بول رہے ہیں، اور سب علی والے بیٹھے ہوئے علی کو دیکھ رہے ہیں. اور سماعتوں میں وہ آواز رس گھول رہی ہے کہ جس آواز نے پہلی مرتبہ کائنات کی بنیاد بھی رکھی، اور آخری مرتبہ وہی آواز سور بھی بھونکے گی. جو ہے الایمان علی اربع شعب علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان کے 4 شعبے ہیں. علی بتا رہے ہیں، اور علی نے یقیناً دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے. میں کیسے عرض کروں، اگر آپ ساتھ دیں گے تو مجھے خود لطف آتا ہے کہ جب علی کی باتیں ایمان کے 4 شعبے ہیں، ایمان کے 4 ستون ہیں. ایمان 4 شعبوں پر قائم ہے. علی کہہ رہے ہیں ایمان 4 ستون پر قائم ہے، ایمان 4 شعبوں پر قائم ہے. علی ہے تو علی وہی بات کریں گے کہ جو الہی بات ہوگی، علی وہی بات کریں گے جو حقیقی بات ہوگی، علی وہی بات کریں گے کہ جس پر بعد میں کوئی ڈیبیٹ نہ ہو سکے. سلامت رہیں آپ. جس پر بعد میں کوئی بحث نہ ہو سکے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. علی نے کہہ دیا تو ہے، اب اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے پیچھے کچھ نہیں. علی نے کہا کہ ایمان 4 شعبوں پر ہے. وہ 4 شعبے کون سے ہیں؟ عربی میں پڑھ رہا ہوں لیکن بہت آسان ہے، آپ تک پہنچ جائیں گے. 4 شعبے ہیں ایمان کے، اور 4 ستون ہیں ایمان کے. وہ کیا ہیں اور کون سے ستون پر ایمان قائم ہے؟ علل ایمان. ایمان جو ہے 4 شعبوں پر ہے. پہلا شعبہ یہ ہے الصبر. 4 شعبے ہیں، 4 ستون ہیں. پہلا شعبہ کیا ہے؟ پہلا ستون کیا ہے؟ صبر. ایمان کے لیے صبر ہونا بہت ضروری ہے، صابر ہونا بہت ضروری ہے. بات میں گلی میں چلتے چلتے دیکھ کے تلوار نہ نکالنا شروع کر دے.
موقع ہو وہاں تلوار نکالے. دیکھیے میں نے روکا ہے، بات روکی ہے میں نے. مجھے امام شافعی کا ایک قول یاد آ گیا. امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام اہل اسلام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ما اقول شخص، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، لَيَجْتَمِعَنَّ مِنْهُ، کہ جس میں عَلَى ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، کہ جس میں تین کے ساتھ تین جمع ہو گئے. لَيَجْتَمِعَنَّ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے اندر تین خوبیوں کے ساتھ تین خوبیاں جمع ہو گئی. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، یہ تین اور تین ایسے ہیں جو دنیا میں کائنات میں کسی انسان میں کبھی جمع نہیں ہوئے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہ تین اور تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں کائنات میں کسی انسان میں جمع نہیں ہوئی. میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جو علی ہے، کہ جس میں تین اور تین ایسی خوبیاں جمع ہو گئیں کہ جو کائنات میں کسی انسان میں نہ اولین میں نہ آخرین میں جمع ہوئی. تو کہا وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ کہا وہ خوبی ہے السخاوت مع الجود، کہ سخاوت جود کے ساتھ، جود کے ساتھ. اور پھر کیا کہا، الشجاعت مع الرائے، شجاع بھی ہو اور صاحب عقل بھی ہو. لیکن تو آپ کو لانا تھا کہ شجاعت کے لیے معاملہ فہمی بہت ضروری ہے کہ کہاں تلوار نکالنا ہے، کہاں تلوار نکالنا ہے. اور تیسری خصوصیت العلم مع العمل، کا علم و عمل کسی میں جمع نہیں ہوتے سوائے علی کے. شجاعت اور رائے کسی میں جمع نہیں ہوئے سوائے علی کے. جود و سخاوت کسی میں جمع نہیں ہوئے سوائے علی کے. توجہ فرما لیا آپ نے. تو اب کیا کہا ہے کہ ایمان کے چار شعبے. الصبر، صبر بہت ضروری ہے ایمان کے لیے. ایمان کے لیے صبر ضروری ہے. اسی لیے جب موسیٰ آئے خضر کے پاس، جب موسیٰ آئے خضر کے پاس، تو خضر نے کہا، خضر سے موسیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا دیں، میں آپ کی شاگردی میں آ جاؤں اور مجھے جو آپ کے پاس علم لدنی ہے مجھے تعلیم کریں. تو فوراً جناب خضر نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو بہت جگہوں پہ صبر بہت ضروری ہے، بہت جگہوں پہ صبر بہت ضروری ہے. کہ ایمان کے چار شعبے، الصبر والیقین، الصبر سمجھ میں آ رہا ہے نا، والیقین. دوسرا شعبہ کیا ہے؟ یقین. یقین ہونا بہت ضروری ہے ایمان کے لیے. یقین ہونا بہت ضروری ہے ایمان کے لیے کہ میں جس عقیدے پر ہوں، جس نظریے پر ہوں، یہی صحیح اور صحیح عقیدہ ہے، صحیح نظریہ ہے. ایسا نہ ہو میں ممبر پہ آگے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ میں بھی تم جیسا عام سا انسان ہوں، مجھے بھی کبھی کبھی شیطان آ جاتا ہے، مجھے کبھی راستے سے بھٹکا ہوا دیکھو تو مجھے راستے پہ لگا دینا. الصبر والیقین والعدل والجہاد. سمجھ گئے؟ چار شعبے ہیں ایمان کے، چار شعبے. الصبر والیقین والعدل والجہاد. صبر اور یقین، علی نے مزید اس کے چار شعبے کیے، مزید چار شعبے کیے کہ صبر کے بھی چار شعبے ہیں اور یقین کے بھی چار شعبے ہیں. اور جب جہاد کی بات آئی، مقامات حیدریہ پر بات ہو رہی ہے، جب عادل کی بات آئی اور اس کے بعد جہاد کی بات، جب عادل کی بات آئی تو مولا نے کہا العدل علی اربع شعب، عدل کے بھی چار شعبے ہیں، عدل کے بھی چار شعبے ہیں. عدل بھی چار ستونوں پر قائم ہے، یعنی چار کے بغیر کوئی عادل نہیں ہو سکتا، چار کے بغیر کوئی عادل نہیں ہو سکتا. علی غائص الفہم، غور کریں نا علی کے جملوں پر، علی غائص. اب چار شعبے بتا رہے ہیں. پہلا شعبہ کیا ہے؟ علی غائص الفہم وغور العلم، وغور العلم. دیکھو علی نے کہا کہ عدل کے بھی چار شعبے ہیں، عدل کے بھی
چار شعبے ہیں، عدل کے چار ستون ہیں۔ پہلا ستون ہے علی غائص الفہم، کہ جس کے پاس فہم کی گہرائی ہو۔ عادل وہی ہو سکتا ہے جو فہیم ہو۔ ختم کر دوں کیا بات ہے؟ عادل وہی ہو سکتا ہے جو فہیم ہے۔ فہیم کا مطلب فہم و فراست والا، فہم و فراست والا۔ علی غائص الفہم وغور العلم، اور وہ ہو کہ جو علم کی گہرائیوں میں اترا ہوا، جو علم کی گہرائیوں میں اترا ہوا۔ تو اب علی نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَهِمَ فَقَدْ عَلِمَ غَوْرِ الْعِلْمِ، جس نے فہم اختیار کیا اس کو علم کی گہرائیوں تک رسائی حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ، اور جس نے علم کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر لی، صدر عن شرائع الحکم، اللہ نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جو علم کی گہرائیوں تک اترا، اللہ نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور وہ فیصلے کے گھاٹ سے سیراب ہو کر نکلا۔ فیصلے کے گھاٹ سے سیراب ہو کر نکلا۔ وَمَنْ عَلِمَ، اور جس نے علم اختیار کیا، جس نے بردباری اختیار کی، جس نے بردباری اختیار کی، لم یفرط فی امرہ، اس نے اپنے کسی کام میں کوتاہی نہیں کی۔ وعاشا بین الناس، اور جو علم کی گہرائی تک پہنچا، جو فیصلے کے گھاٹ سے سیراب ہو کر باہر نکلا، جس نے علم و تدبر اختیار کیا، وہ انسانوں کے معاشرے میں خیر کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ انسانوں کے معاشرے میں خیر کے، وعاشا بین الناس حمیدا، اور وہ انسانوں میں بڑا قابل تعریف مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اب علی نے عدل کے چار شعبے بتائے، گفتگو کروں گا۔ علی نے کہا غائص العلم، غائص الفہم، فہم کی گہرائی، یعنی کوئی فہیم ہو، کوئی ذہین ہو، کوئی دانا ہو، کوئی فراست والا ہو، وہی جج ہو سکتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ کوئی دانا ہو، کوئی فہیم ہو، کوئی فراست والا ہو، کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، کوئی ذہین ہو، کوئی ذکاوت والا ہو۔ جج ہر کوئی چلتا پھرتا نہیں بن سکتا۔ ہر چلتا پھرتا جج نہیں بن سکتا۔ دیکھیے بہت سے فیصلے ہیں کہ جب دور خلافت ہوا ہے تو اس وقت پیغمبر نے جو ایک ریاست کا تصور دیا، اس میں یہی تھا کہ حاکم وقت وہ ہو کہ جو عادل بھی ہو۔ بہت سے فیصلے دربار حکومت میں، دربار خلافت میں آئے ہیں، اور حاکم وقت سے فیصلے کروائے گئے، اور حاکم وقت نے فیصلے دیے ہیں۔ تو فرمانے آپ، تو حاکم وقت بھی فہیم ہونا چاہیے۔ چپ کیوں ہو گئے اب آج اس دور سے ہٹ کر کس دور میں زیادہ ضرورت رہی ہے کہ حاکم پر بھی بات کی جائے اور منصف پر بھی بات کی جائے؟ حاکم پر بھی بات کی جائے، قاضی پر بھی بات کی جائے، جج پر بھی بات کی جائے۔ علی نے جج اور ججمنٹ کے معیارات قائم کیے، معیارات قائم کیے علی نے کہ قاضی کیسا ہونا چاہیے اور قضاوت کیسی ہونی چاہیے، فیصلہ کرنے والا کیسا ہو اور فیصلہ کیسا ہو۔ تو پہلے اس کے معیارات کا سنا، ہر چلتا پھرتا آدمی جج نہیں بن سکتا، اس کے لیے تمہیں تولنا پڑے گا، فہیم ہے، ذکی ہے، ذکاوت والا ہے، ذہانت والا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ عالم ہے یا نہیں؟ تم سب سے زیادہ عالم ہے۔ غور العلم، کہ علم کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، علم کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ اب علی نے کہا کہ دیکھو جج کے معیارات، قاضی کے معیارات، اور جب علی نے فیصلے تو لکھے ہیں بعد میں، علی نے اپنے عمال مقرر کیا، کسی کو مصر پر بھیجا، کسی کو یمن بھیجا، کسی کو مکہ بھیجا، کسی کو مدینہ بھیجا، کسی کو کہیں، کسی کو کہیں۔ جب علی نے اپوائنٹ کیا ہے تو علی نے سب کو خطوط لکھے، اور خطوط لکھنے کے بعد علی نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے محکمہ قضاوت، وہ ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری پر سب سے زیادہ زور دیا کہ دیکھو اگر عوام الناس کو انصاف ملے گا تو مملکت کامیاب ہوگی، زور زبردستی سے تم انسانوں کے جسم کو تو مسخر کر سکتے ہو،
لیکن تمہارے دل ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، تمہارے دل ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتے. ابھی عرض کروں گا اور آپ تک وہ مراحل پہنچاؤں گا کہ جو مراحل تاریخ میں گزرے ہیں، اور تاریخ کے 800 900 1000 برس کے بعد ہم انہی مرحلوں سے اس وقت ہی گزر رہے ہیں. پھر دور پلٹا ہے، پھر دور پلٹ کے آئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور دور میں رہ رہے ہیں اور ایک دور گزر چکا جو بڑا پرامن دور تھا، جو بڑا پرامن دور تھا. نہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو علی نے معیارات قائم کی اور علی نے خطوط لکھے اور خطوط لکھ کر سب کو بتایا کہ دیکھو جج کیسا ہونا چاہیے، اور ججز کو قاضیوں کو لکھ کر بھیجا کہ دیکھو خبردار کبھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا. علی بول رہے کبھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا، معاملے کو اچھی طرح سمجھ لینا، اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرنا. کہا دیکھو پہلے جب مدعی آئے تو اس سے قسم اٹھوانا، حلف اٹھوانا، اور جب وہ حلف اٹھا لے تو اس سے کہنا گواہ پیش کرو، اور اسے گواہ پیش کرنے کا موقع دینا. جب وہ گواہ پیش کر لے تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور گواہ پیش نہ کرے تو پھر دیکھنا کہ آس پاس کے حالات کیا کہہ رہے ہیں. کہ دیکھو جب حدود اور تعزیرات کے مقدمے تمہارے پاس آئیں، حدود، تعزیرات اور قصاص کے مقدمے تمہارے پاس آئے تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک مجھ سے نہ پوچھ لو. یہ طرح سلامت رہے. پیچھے والے حضرات بھی ساتھ ہیں. کہا کہ حدود، قصاص اور تعزیرات کے فیصلے اس وقت تک نہ کرنا جب تک مجھ سے کنسلٹ نہ کر لو، جب تک مجھ سے متوجہ نہ ہو جاؤ. اور کہا سنو، کسی خوشامد خور کو اپنا مصاحب نہ بنانا، کسی خوشامد کرنے والے کو اپنا مصاحب نہ بنانا، کسی رشوت لینے والے کو اپنا مصاحب نہ بنانا، اپنا حاشیہ بردار نہ بنانا. خبردار ججوں سے کہا کہ کسی کے حق میں ایسے فیصلے نہ کرنا، مساوات قائم کرنا کہ عوام الناس میں اور تمہارے قریبی لوگوں میں کوئی فرق نہ ہو، کہ تمہارے قریبی جو ہیں انہیں تو تم سے فیصلہ لینے کے لیے آسانی رہے، اور عوام الناس تمہارے دروازے پہ کھڑی رہے اور تم تک پہنچ نہ سکے. کیا سنو، ایک وقت عبادت خدا کے لیے مقرر رکھنا اور کامل عبادت کرنا، اور مکمل اور متوجہ ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، توجہ کے ساتھ عبادت کرنا، اور کامل عبادت کرنا، ناقص عبادت نہ کرنا. اور دیکھو تمہارے دروازے سائلوں کے لیے کھلے رہے، تمہارے دروازے سائلوں کے لیے کھلے رہے. اور دیکھو اجازت ہے کہ ایک لفظ علی نے کہا ہے اگر بار خاطر نہ ہو، آپ کے نہیں کسی کے، اجازت ہے. علی نے کہا کہ سنا، جب تمہاری بزم میں لوگ آ جائیں اور سائل آ جائے، کوئی فیصلہ کروانے والا آ جائے، کوئی فریادی آ جائے، اس وقت تمہاری بزم میں کوئی فوجی نہ بیٹھا ہو، کوئی پولیس والا نہ بیٹھا ہو، کوئی انتظامیہ والا نہ بیٹھا ہو، اس لیے کہ سائل کی ہو سکتا ہے شکایت انہی کے خلاف ہو اور وہ تم سے شکایت کرنے میں تعمل کرے. علی بول رہے خبردار سب کو مساوات کے ساتھ، سب کو مساوات کے ساتھ برتنا، اور کسی کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ اس کو زیادہ اس کو کم. حاکموں کو بھی کہہ رہے ہیں اور قاضیوں کو بھی کہہ رہے ہیں. دیکھو شرط گواہ کس کو بنانا ہے؟ متوجہ ہے؟ شرط گواہ کس کو بنانا ہے؟ دیکھو سب کو گواہ بنا لینا سوائے ان کے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹی گواہی دی ہوئی. کہ ہر کسی کو گواہ بنا لینا، لیکن سوائے ان کے کہ صاحبان ایمان گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن سوائے ان کے کہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو، جو کبھی گرفتار ہو چکے ہوں کسی گناہ میں اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو. جیسے حرامی سے دیکھ رہے ہیں، بولتے تو جائیں کم از کم سبحان اللہ تو کہتے جائیں. علی معیارات قضاوت دے رہے ہیں کہ دیکھو گواہ انہیں نہ بنانا کہ جنہوں نے گناہ کیے ہو، جنہوں نے گناہ کیے ہو اور وہ جیل میں جا چکے ہو اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ بھی نہ کی. اور کہا جھوٹی گواہی دینے والوں کو گواہ نہ بنانا.
جھوٹی گواہی دینے والوں کو گواہ نہ بنانا. عدالت کے باہر بہت سے کھڑے رہتے ہیں, 1000 روپے دے تو گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کس لیے ہے؟ عدالتوں کے باہر کوئی 5000 میں, کوئی 10,000 میں, کوئی 2000 میں, کوئی 1000 میں گواہ وٹنس آن ہائر بک رہے ہیں گواہ باہر. ہاں بھائی کون سی گواہی دینا؟ یہ گواہی 1000 روپے دے دینا, گواہی دے دیں گے, جبکہ معلوم ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے. گواہ بک رہے ہیں, 1000 میں گواہی, 2000 میں گواہی, 5000 میں گواہی, 10,000 میں گواہی. اب سمجھ میں آیا کہ 1400 برس پہلے بھی ہوا. 1 لاکھ دینار, 2 لاکھ دینار, 3 لاکھ دینار, 4 لاکھ دینار. سمجھ فرما رہے نا؟ ایسے نہیں, علی بات کر رہے تھے, بڑی گلوبل بات کر رہے تھے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معیارات علی قائم کر رہے تھے, تاکہ جو جھوٹی گواہی دے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, جو گناہگار ہو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ کہا جو معاشرے میں بدماشی اور غنڈہ گردی کے لیے مشہور ہوں ان کی گواہی قابل قبول نہیں. جو بدماشی اور غنڈہ گردی کے لیے مشہور ہوں ان کی گواہی قابل قبول نہیں. یہ ہے معیارات جو علی دے رہے تھے, جنہیں علی نے اور کہا کہ دیکھو فیصلے میں جلد بازی نہ کرنا, پہلے بڑا غور و فکر کر لینا, اور دیکھو جب غصے میں آ جاؤ فیصلہ نہ کرنا. اگر غصے میں ہو تو فیصلہ نہ کرنا, اپنے آپ پر قابو پانا, اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا, اس کے بعد فیصلہ کرنا. اور اگر اس وقت غصہ قابو میں نہ آئے تو مسند سے اٹھ کے چلے جانا, وقت لے لینا, لیکن تمہارا غصہ اللہ کے غصے پہ غالب نہ آ جائے. تمہارا جلال اللہ کے جلال پر غالب نہ آ جائے, کہ ہمیشہ اللہ کی رضا پیش نگاہ رہے. اور پھر سب سے بڑا فائدہ, خدا کی قسم اگر کوئی اس کو سمجھ لے, علی نے کہا دیکھو مسند قضاوت پر بیٹھ کر, مسند حاکمیت پر بیٹھ کر, مسند صدارت پر بیٹھ کر, مسند آمریت پر بیٹھ کر کبھی غرور نہ کرنا. بڑی آسانی سن رہے ہیں کہ جب جج بن جانا تو مغرور نہ ہونا, کوئی جابر نہ بننا, جبروتیت کو جگہ نہ دینا, کہ اس لیے کہ جبروتیت صرف اللہ کے لیے ہے, بندے کے لیے نہیں. کہا کہ غرور صرف اللہ کے لیے ہے, بندے کے لیے نہیں. کہا خبردار غرور نہ کرنا, خبردار اکڑنا نہیں, خبردار تکبر نہ کرنا کہ تم بادشاہ بن گئے, کہ تم قاضی بن گئے. سنو, اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ تمہارے پیش نگاہ یہ بات رہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے. پیش نگاہ یہ بات رہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے. اسی کے لیے علی نے کہا تھا کہ ایمان کے 4 شعبوں میں ایک شعبہ ہے یقین, کہ یقین ہو موت پر, اور صرف موت پر نہیں, اس کے دربار میں حاضر ہونے پر یقین ہے. یہ جو سب سے بڑا قاضی ہے, جو سب سے بڑا جج ہے, جو سب سے بڑا منصف ہے, اس کے دربار میں حاضر ہونا. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں نے زحمت دی, کہ جب علی نے عام انسانوں کے لیے یہ معیارات دیے ہیں تو کیا خود علی ان معیارات پر نہیں تھا؟ ادھر یہ سارے معیارات علی میں پائے جاتے تھے, یہ ساری کسوٹیوں پر علی پورے اترتے تھے. علی کو ہر وقت یہ خیال کہ مجھے رب کی بارگاہ میں جانا ہے, اور صرف خیال نہیں, کاش کے جملہ آپ تک پہنچ جائے, کاش کے جملہ آپ تک پہنچ جائے. علی کو صرف یہ خیال نہیں کہ رب کی بارگاہ میں جانا ہے, علی کی تمنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. علی کی تمنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. اسی لیے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ لے کے ہر جہاد کے میدان میں اتر جاتے تھے, مجھے رب کی بارگاہ میں پہنچنا. حضوری رب علی کی سب سے اولین تمنا تھی. تو علی ہر معاملے میں پورے اتر رہے تھے. علی نے مساوات بھی قائم کیا. علی نے, جس کی وجہ سے لوگ بڑی علی کے دور میں, اور میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ علی کے دور میں جو حالات پیش آئے تو وہ اس لیے
کہ علی ان معیارات پر پورے اتر رہے تھے جو معیارات خدا نے قائم کیے تھے۔ علی نے اپنے دور میں عمال حکومت میں سے کسی راشی کو کوئی صوبہ نہیں دیا، کسی رشوت خور کو کسی صوبے کا حاکم نہیں بنایا۔ اور اگر کہیں سے علی کے پاس کوئی اطلاع آ گئی، علی نے اپنے ایک صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کا، اور اپنے ہی جداد بھائی کو گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں علی کو معلوم ہوا کہ وہ کسی کی دعوت میں چلے گئے، کسی سرمایہ دار کی دعوت، حاکم وقت چلا گیا۔ علی کو معلوم ہوا، علی نے سخت سرزنش کی کہ جب تک حکومت میں ہو تم وہاں کیوں گئے؟ تم وہاں گئے ہوگے، اس نے تمہارا ادب کیا ہوگا، تم نے اس کا ادب کیا ہوگا، اور اس نے تمہاری دعوت دی ہے تو اس کا مقصد کچھ ہوگا کہ تم سے وہ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خبردار، اپنے دور حکومت میں ویسے زندگی گزارو جیسے ایک غریب مفلس انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو علی ان معیارات پر پورے اتر رہے تھے، اس لیے علی کے خلاف مسلسل جنگیں ہو رہی ہیں، تو علی نے وہ معیارات اور وہ تمام چیزیں علی نے قائم کر دی اور بتا رہے تھے کہ فیصلے کیسے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے۔ اب علی تو علی ہے، علی ہر بڑے انسان سے بڑا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی بلند نظر آ جائے علی اس سے بھی بلند، کوئی اور بلند نظر آئے علی اس سے بھی بلند، کوئی اور بلند نظر آئے علی اس سے بھی بلند۔ اور میں 13 رجب کو کہہ چکا کہ علی کا مطلب ہی یہ ہے، مال ایسا فوق شے جس سے اوپر کوئی شے نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ بھی علی ہے، اس سے اوپر کوئی شے، اور اللہ نے علی کو علی بنایا۔ تو اب جتنا علی کوئی بلند نظر آئے گا علی اس سے بھی بلند، اور اب ضرورت ہے کہ قدیر کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ اس کے بعد ضرورت ہے کہ قدیر کو تسلیم کیا جائے۔ پیغمبر نے علی ہی کو مولا کیوں بنایا؟ اب میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جس کے لیے علی نے عادل کا نظام قائم کیا کہ عادل کیسا ہو انسانوں کے لیے علی نے معیارات دے دی۔ اب خود علی عادل اور عدالت کے کس معیار پر ہے؟ اس لیے کہ علی صرف علی نہیں ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی دنیا میں عین اللہ ناظرۃ فی الارض، اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ۔ اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے، لیکن عین اللہ جانتی ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ عین اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ اب اس عین اللہ کا تعارف پیغمبر نے غدیر میں کرایا اور کہا یہ ہے مولا تمہارا، اس لیے کہ میں تمہارا مولا ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی مولا نہیں، تو میں مولا جس کو مولا کہوں گا وہی مولا ہوگا۔ تو اب پیغمبر اپنے دور میں عین اللہ، اور جاتے جاتے علی کو عین اللہ کے منصب پر قائم کر کے پیغمبر گئے اور دنیا کے حوالے کیا۔ تو علی نے بظاہر فیصلے کیے کہ جو سب کی سمجھ میں آئے، لیکن کچھ فیصلے علی کے ایسے ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی، کوفہ ہے، مسجد کوفہ، علی کی مسند قضاوت، علی جوڈیشری کا شعبہ سنبھالے ہوا ہے، علی عامل حکومت بھی ہے، علی خلیفہ پاک بھی ہے، علی اللہ کا ریپرزنٹ، تمام عالم انسانیت کا امام بھی ہے، علی قدیر کا مولا بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی اذن اللہ بھی ہے، یہ سب ہے نا علی۔ تو علی مسند قضاوت پر بیٹھے، توجہ یہیں تک یہ تمہید ہو گئی مکمل، اب لے جائیے جملے۔ علی مسند قضاوت پر بیٹھے، علی جج ہے، علی قاضی، یہ لفظ کتنا اچھا لگتا ہے علی کے ساتھ، علی قاضی، قاضی بھی علی، راضی بھی علی، بستر ہجرت میں تو رضا علی کے پاس ہے، علی قاضی، اور ایسے میں
علی نے آواز سنی کہ باہر کچھ لوگوں کے شور کرنے کی آواز آ رہی ہے. علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے, کچھ لوگوں کے شور کرنے کی آواز آ رہی ہے, اور ایسے میں علی مسجد پر ہے اور سامنے مسجد کوفہ کا دروازہ, لوگ بھرے ہوئے ہیں, علی خطبہ دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص بلند قامت, منظر دیکھ رہے ہیں آپ, بلند قامت, عبا کے اوپر ایک چمڑے کا لباس پہنے ہوئے, سر پر زرد رنگ کا عمامہ سجائے ہوئے, پاؤں میں نالین ہے, اور ایسے میں باہر بالکل دروازے پر شور کرتا ہوا داخل ہوا, اور تیزی سے داخل ہوا, صفوں کو چیرتا ہوا داخل ہوا, اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا, کسی کو سلام نہیں کیا اس نے, بیچ میں آیا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا, تم میں اللہ کا شیر کون ہے؟ ادھر ہے, سلامت رہے, اور بات ختم ہو رہی ہے. تم میں اللہ کا شیر کون ہے؟ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تم میں سخیوں کا سخی کون ہے؟ تم میں کریموں کا کریم کون ہے؟ تم میں اللہ کا مقرب کون ہے؟ تم میں اللہ کی ذات میں گھل مل جانے والا کون ہے؟ تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تم میں اللہ کا ولی کون ہے؟ اب مسلسل وہ علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے. تم میں اسد اللہ کون ہے؟ تم میں ولی اللہ کون ہے؟ تم میں وجہ اللہ کون ہے؟ تم میں کرم اللہ کون ہے؟ تم میں کرم اللہ کون ہے؟ یہ باتیں کہے جا رہا ہے, اور کہہ کے آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے. سب اس کو دیکھ رہے ہیں کیا بات کر رہا ہے, اس لیے کہ بلند قامت کا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ادھر ہو گئے, کچھ ادھر ہو گئے, کچھ نے راستہ دیا, اور وہ آگے آیا. ایک بار علی کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور کہا کیا, ایک بار علی نے اسے مخاطب کیا, کہا سن کیا کہتا ہے, اے ابو سعد ابن ابو الفضل ابن ربیع, وہ آیا, کسی نے اس کو نہیں دیکھا, پہلی دفعہ دیکھا, اور علی نے ایک بار کہا کیا چاہتا ہے, اے ابو سعد ابن ابو الفضل ابن ربیع ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. علی نے پورا شجرہ گنوا دیا, کہ سن میں ہوں علی ابن ابی طالب, میں ہوں علی ابن ابی طالب. علی کو پہچانا, میں نے اس لیے لفظ رکھا ہے مقامات حیدریہ. علی نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. ایک ہی لفظ میں علی نے بتا دیا کہ میں ہی وجہ اللہ ہوں, میں ہی کرم اللہ ہوں, میں ہی کرم اللہ ہوں, میں ہی علی کا اللہ کا قریبی ہوں, میں ہی اللہ کا شیر ہوں. ایک ہی لفظ میں علی نے بتا دیا کہ جتنا تعارف تو نے کروائے, جتنے صفات تو نے بتائے, وہ سب مجھ میں میں ہوں علی ابن ابی طالب. پورا شجرہ اس کا بیان کیا. وہ حیران ہو کے علی کو دیکھ رہا ہے, کہا کیا چاہتے ہو ابو سعد, کیا چاہتے ہو ابو سعد ابن ابو الفضل ابن ربیع, کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں اپنے ساتھ ایک مردے کو لے کے آیا. یہ تمام واقعات چشم کوفہ نے دیکھے ہیں, چشم کوفہ نے دیکھے ہیں یہ واقعات, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. بہت سے واقعات تاریخ انبیاء میں گزرے ہیں کہ جہاں انبیاء نے فرعون کو کتنے معجزات دکھائے, فرعون کو کتنے معجزات دکھائے موسیٰ نے. یعنی کبھی ٹڈی کا عذاب آ رہا, کبھی چوہوں کا عذاب آ گیا, کبھی پانی خون بن گیا. یہ سب بنی اسرائیل پہ عذاب آئے نا, اور ہر عذاب پہ کہتے تھے موسیٰ سے, فرعون کہتا تھا اے موسیٰ اپنے اللہ سے کہو یہ عذاب ڈال دے, ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ دعا کرتے تھے, عذاب ڈل جاتا تھا. فرعون اور اس کے تمام حواری کہتے تھے یہ جادو ہے. جب مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم مان رہے ہیں, اور جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو انکار کرتے تھے. یہ واقعات ہوئے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اس سے پہلے میں ایک جملہ عرض کر دوں, اور میں کسی مقام پر کہہ چکا کہ وہ دور جو گزرا تھا 1400 برس پہلے کا دور, جو دور گزرا ہے, جو امامتوں کا دور تھا, جو امامتوں کا دور تھا, سن 329 ہجری تک جب غیبت صغریٰ و کبریٰ ہوئی 256 کے بعد 329 ہجری تک, وہاں 329 ہجری تک جو دور تھا وہ معجزات کا دور تھا. اس وقت لوگ معجزات دیکھنے کے عادی تھے.
ان کو پتا تھا کہ معجزات کیا ہوتے ہیں۔ یہ دور ایجادات کا دور ہے۔ اس وقت کوئی بھی نئی سے نئی ایجاد ہو جائے آپ کو حیرانی نہیں ہوگی، آپ کو حیرانی نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ ایجاد ہو گیا، یہ ہاں ہو سکتا ہے، بالکل یہ تو ایجادات کا دور ہے۔ اس وقت معجزات کا دور تھا، معجزات ہوتے تھے اور لوگ یقین کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کیا چاہتا ہے ابو صاحب؟ کہا میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میرے ساتھ ایک مردہ ہے اور میری قوم 60,000 نفوس پر مشتمل ہے، میں ان 60,000 کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میرے پاس ایک مردہ ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کس نے قتل کیا، اس کا قاتل کون ہے، اور اس کے قتل کا قصاص لینے کے لیے 50 لوگ تلواریں حمال کیے ہوئے تیار ہیں کہ جیسے ہی قاتل کا پتہ معلوم ہو اس سے قصاص لیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ قاتل کون ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ قاتل کون ہے۔ کہا مردہ کہاں ہے؟ کہا باہر ایک ناقے پر تابوت ہے، اس تابوت میں مردہ رکھا ہوا۔ علی نے دور سے دیکھا، صرف دروازہ نظر آ رہا تھا اور دروازے کے بھی باہر وہ ناقہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس ناقے پر مردہ ایک تابوت ہے۔ علی بیٹھے مسجد کوفہ کے منبر پر۔ علی نے کہا اس کا قاتل اس کا چچا ہے۔ اس کا قاتل اس کا چچا ہے اور اس لیے اس کے چچا نے اس کو قتل کیا۔ چچا چاہتا تھا کہ اس نوجوان کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے، لیکن اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو اس کے چچا نے اس عقوبت میں اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا یا علی ایسے نہیں، کہا بیٹھے کہا یا ابو الحسن یا امیر المومنین ایسے نہیں۔ پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں مردہ زندہ ہو کے خود بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب سمجھ میں آیا غدیر کی اہمیت کیا ہے؟ غدیری حاکم کتنا ضروری تھا؟ اب سمجھ میں آیا غدیر کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں پیغمبر حوالے کر کے گئے تھے امت کو علی کے اور علی کو امت کو؟ ضروری تھا کہ ایسی کوئی نگاہ ہو کہ جو سب جگہ نگاہ کر سکے۔ کہا علی ایسے نہیں، یا علی علی، امیر المومنین ایسے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو کے خود بتائے۔ علی نے کہا جاؤ عمر جاؤ، پورے کوفہ میں اعلان کر دو کہ سب جمع ہو جائیں نجف میں، اور علی دکھانا چاہتا ہے کہ علی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک علی کا مرتبہ کیا ہے؟ جس کو دیکھنا ہے معجزہ وہ آئے اور نجف میں جمع ہو جائے۔ پل بھر میں پورے کوفہ میں منادی ہو گئی اور لوگ بالکل نجف کے قریب، کوفہ نجف کے قریب جمع ہو گئے اور علی نے کہا لاؤ مردے کو لاؤ۔ مردہ آیا اور خود یہاں پہ عمار یاسر گواہ، صحابی رسول گواہ۔ اب جب صحابی کی گواہی آ گئی، جب صحابی رسول کی گواہی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ بات ہے۔ عمار یاسر نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ناقہ سامنے بلایا گیا، ناقہ بٹھایا گیا، کہ تابوت اتارو، تابوت اتارا گیا۔ عمار کہتے ہیں کہ تابوت کے اوپر سبز کپڑا رکھا ہوا، سبز کپڑے سے تابوت ڈھکا ہوا تھا۔ کہا کہ کپڑا ہٹایا گیا تو ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا، اس کی ہلکی ہلکی داڑھی نکل رہی تھی، اس کی مسیں بھیگ رہی تھی، ابھی سبزے کا آغاز ہوا، لمبی لمبی زلفیں اس کی، خوبصورت چہرہ اور اس کی گردن کٹی ہوئی اور خون بہ رہا اور وہ تابوت میں لیٹا ہوا۔ علی نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا 41 دن ہو گئے اس کو قتل ہوا اور ہم اپنے قبیلے سے چلے ہیں اور یہاں پہنچے 41 دن۔ اب مجھے کچھ ویبز آ رہی کہ کہیں کوئی کم یقین یہ کہہ رہا ہے کہ 41 دن میں تو میت خراب ہو جاتی ہے، 41 دن میں تو میت خراب ہو جاتی ہے، تو 41 تو بہت ہیں، 3 دن میں میت خراب ہو جاتی ہے، 4 دن میں خراب ہو جاتی ہے، 5 دن میں، 6 دن میں، 7ویں دن تو بالکل ڈیکمپوز ہو جاتی ہے۔ ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ پہلے تو بتاؤ ہاں یا نہیں۔ 7 دن میں میت خراب ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ پیچھے تک سب کو قبول ہے، یہاں بھی سب کو قبول ہے۔ 7 دن میں میت خراب ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی سب مل کے بول دو تاکہ یہ کیمروں تک بھی آواز پہنچ جائے۔ ہو جاتی ہے نا، 7 دن میں میت خراب ہو جاتی ہے۔
باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، ہونا شروع ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ فوراً دفن کرو، اس لیے کہ دوسرے دن ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، 7 دن میں باڈی بالکل خراب ہو جاتی ہے نہیں۔ ایک بار علی نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہا 41 دن۔ کہا سنو، موسیٰ کی قوم نے ایک مردے کو زندہ کرنے کے لیے موسیٰ سے کہا، تو موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ ایک گائے تلاش کرو، کہ میں 41 دن پرانا مردہ زندہ کروں گا، اور میں اس گائے سے زیادہ افضلیت رکھتا ہوں، اس میں اور اس گائے میں کوئی تقابل نہیں۔ تاکہ سنو، میں علی ابن ابی طالب، موسیٰ نے گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے سے مس کیا تھا تو مردہ زندہ ہوا۔ میں علی ہوں، میں پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کروں گا۔ علی کھڑے ہو گئے، علی نے ٹھوکر لگائی، قم بإذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ کھڑے ہو جا میرے اذن سے، میرے امر سے، میرے حکم سے کھڑے ہو جا۔ کیا مجال یہ مردہ زندہ نہ ہو، مردہ زندہ نہ ہو، کیا مجال؟ ملک الموت تو آس پاس ہی پھرتا رہتا ہے، ملک الموت تو آس پاس ہی پھرتا رہتا ہے، کیا مجال کہ مردہ زندہ نہ ہو؟ زندہ ہوا، زخم دوبارہ ملے، گردن کٹی ہوئی جڑی، جو گردن کٹی ہوئی تھی وہ جڑی، لوگوں نے دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے مل رہے ہیں، رگیں مل رہی ہیں، کوئی ٹاکا نہیں لگایا جا رہا۔ ارے یہ علی تو بڑا علی ہے نا، اسی کا چھوٹا علی، علی رضا، یہ تو پھر بھی انسان تھا۔ علی رضا نے شیر قالین سے کہا، گردن کے ٹکڑے ملے، زندہ ہوا، اور جیسے ہی کہا تھا نا علی نے کہ قم بإذنی، میرے اذن سے زندہ ہو جا، تو اب کچھ کہتا ہوا اٹھا۔ کیا کہتا ہوا اٹھا؟ اجازت ہے کہ پیش کر دوں؟ کہتا ہوا اٹھا، لبیک لبیک یا حجت اللہ فی الانام، لبیک لبیک یا حجت اللہ فی الانام، والمتفرد بالفضل والانعام۔ اس کے کوئی جملہ ایسے ہی سمجھ لیتا، کہا کہ میں حاضر ہوں اے مخلوقات پر اللہ کی حجت، اے مخلوقات پر اللہ کی حجت، میں حاضر ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ المتفرد بالفضل والانعام، لفظ عجیب استعمال کیا، اس زندہ ہونے والے مردے نے عجیب لفظ استعمال کیا، والمتفرد بالفضل والانعام۔ اور جا کے اپنی قوم کو پورا یہ واقعہ بیان کر دو، جو کچھ ہوا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے علی کے قدموں کو پکڑا اور کہا، یا علی، اب یہاں سے کوئی واپس جائے تو احمق ہی ہوگا۔ قدموں کو چھوڑ کے کون جانا چاہتا؟ میں اب واپس نہیں جاتا۔ علی نے اس کو اپنے قدموں میں جگہ دی اور وہ تا عمر علی کے ساتھ رہا۔ جا کے پڑھنا، صفین میں جو علی کے ساتھ علی کی نصرت میں شہید ہوئے، انہی شہیدوں میں سے ایک شہید ہے مدرکہ، انہی شہیدوں میں سے ایک شہید ہے مدرکہ بن حنظلہ بن غسان۔ علی کے دامن کو چھوڑ کر کوئی جانا نہیں چاہتا۔ ایک تو علی والا علی کو چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں، اور دوسرا اگر علی والا کہیں دور ہو تو وہ دور رہتا نہیں، علی تک پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ضرور ہے علی والا، علی تک پہنچتا ضرور ہے۔ علی کہتے ہیں ہمارا اپنا جو ہے اپنا ہی رہتا ہے،
اپنا ہے اپنا ہی رہے گا، ہمارا اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اشارہ کرتا ہوں سمجھنا، علی نے کہا ہمارا اپنا اپنا ہی رہتا ہے، چاہے کسی کے بھی سلب سے کیوں نہ ہو، بیٹا ہمارا ہی ہوگا۔ ہمارا اپنا اپنا ہی رہتا ہے، کہیں بھی ہو ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہم سے دور رہ نہیں سکتا۔ یہ ہے امامتوں کا تعارف، یہ ہے مقام علی، کہ یہ علی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ کم علم ہو، آپ کے پاس اس سے زیادہ مثال ہوگی۔ یہ علی نہیں ہے، یہ ایک مقناطیس ہے جو لوہے کو کھینچ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لوہے کی صفت تو ہو۔ اب تشریح کر دو جملے کی، شرط یہ ہے کہ سلمان صفت تو ہو۔ جہاں سے بات چلی وہی ختم ہو رہی ہے کہ 10ویں درجے پر ہے ایمان، سلمان 10ویں درجے پر ایمان ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا کہ علی غائص الفہم وغور العلم وزہرت الحکم ورساخت الحلم، 4 مضبوط بنیادیں ہیں ایمان، اور انہی ایمان کی بنیادوں میں عدل بھی، اور عدل علی کا شیبہ ہے، عدل علی کا شیبہ ہے، اور علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بھی عادل ہے۔ علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے ذوالفقار، موضوع کا تعارف شروع ہو گیا ہے آج، یہ رکھیے گا یار، موضوع کا تعارف آج شروع ہو گیا۔ علی کے ہاتھ میں جو ذوالفقار ہے، ابھی بھی نہیں بولو گے، یہی تو موضوع ہے، اسی پر تو بات کرنا ہے۔ علی کے ہاتھ میں جو ذوالفقار ہے وہ بھی عادل ہے، وہ بھی بغیر شرب دیکھے ہوئے نہیں چلتی، وہ بھی نسب کو دیکھ کر چلتی ہے۔ اور علی کے بعد ذوالفقار حسن کے ہاتھ میں، حسن کے بعد ذوالفقار حسین کے ہاتھ میں، حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار۔ اور خود میرا مولا زین العابدین کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کی جنگ دیکھی، میں دیکھ رہا تھا، پردہ ہٹایا، میں تفصیل عرض کروں گا، شاید نویں تقریر جو ہوگی وہ اسی موضوع پر ہوگا، 8ویں یا 9ویں تقریر، لیکن آج میں آپ تک ایک صرف منظر پہنچا تھا تاکہ جس وقت میرا بابا جنگ کر رہا تھا، پردہ ہٹا، میں اٹھا عصا کے سہارے سے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گیا، میں نے بابا جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ مدینے میں میرا مولا بیان کر رہا کہ میرا مولا، میرا بابا تلوار چلا رہا تھا، میرا بابا حسین تلوار چلا رہا، ذوالفقار حسین کے ہاتھ میں۔ تو میں نے بہت سے ایسے دیکھے کہ میرے بابا کی زد میں تھے، تلوار کی زد میں تھے، اور کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، لیکن میرے بابا نے ان سے منہ پھیر لیا، زد میں تھے تلوار کی لیکن تلوار نہیں چلا۔ تو کسی نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ میرے بابا کی ذوالفقار ہمیشہ اس پر چلتی ہے جس کی نسل میں کوئی مومن نہ آنے والا۔ کہ حسین دیکھ رہے تھے کہ سلبوں تک کون مومن آنے والا۔ تو کربلا میں بھی کچھ لوگوں پر حملہ ہوا اور کچھ پر حسین نے کچھ کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے زین العابدین جس نے حسین کی جنگ بیان کی۔ اور آج جو مصائب ہم تک پہنچے وہ 2 کی زبانی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حسین کربلا سے 2 عظیم خطیب مدینے سے لے کر چلے، کربلا کی طرف 2 عظیم خطیب حسین مدینے سے لے کر چلے، اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ یہ خطیب ہی ہوں گے کہ جو پوری کربلا کو پوری دنیا میں پہنچا دیں۔ تو ان 2 عظیم خطیبوں کا نام، ایک کا نام زین العابدین، ایک کا نام زینب ہے۔ ہاں، بیوی کا نام آئے تو کوئی خاموش نہ رہے۔ ایک علی کا بیٹا علی بن حسین، حسین کا بیٹا، اور ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کا بیٹا، ایک حسین کی بہن۔ یہ 2 ہیں جنہوں نے کربلا 4 دانگ عالم میں پہنچا دیا۔ سلام ہو انصاران حسین، سلام ہو اصحاب حسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ رو رہے ہو نا؟ جس جگہ پر اولاد حسین پر سلام ہے وہیں اصحاب حسین پر سلام ہے، وہیں اصحاب حسین پر سلام ہے۔ جتنا اصحاب حسین کا تذکرہ سنو گے یا کیا جائے گا تو جب مرو گے اتنے ہی اصحاب
تمہاری روح کو لینے آئیں گے. تو زیادہ سے زیادہ اصحاب کا تذکرہ ضروری ہے کہ اصحاب کا تذکرہ کیا جائے کہ انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا نہیں, انہوں نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا. کچھ تو ساتھ چل رہے تھے اور کچھ راستے سے ساتھ ہو رہی تھے. جا رہے تھے حسین منزل سالبیہ کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک دور سے ایک قبیلہ نظر آیا اور قبیلے کے قریب سے گزرے. وہاں سے ایک خاتون باہر آئی. اس کو معلوم ہوا کہ یہ فرزند رسول کا قافلہ جا رہا ہے. وہ خاتون عیسائی تھی, نصرانی تھی, قبیلہ نصرانیوں کا تھا. اس خاتون کا نام قمر تھا. وہ آئی, اس نے کہا پیاسے ہیں, چشمہ بہتا تھا خشک ہو گیا, اب ہم یہاں سے پوچھ کرنا چاہتے ہیں پانی ہے نہیں. حسین نے کہا کہاں تھا چشمہ؟ حسین وہاں پہنچے. حسین نے اس جگہ کو دیکھا, اپنا پاؤں اس جگہ سے مس کیا. تو حسین فخر اسماعیل ہے. حسین نے اپنی ایڑیوں کو زمین سے مس کیا, چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا. قافلے والے شکر گزار ہو گئے. حسین آگے بڑھ گئے. کچھ دن بعد, کچھ دیر بعد اس عورت کا بیٹا بھی آ گیا اور اس نے دیکھا کہ چشمہ بہ رہا ہے. اماں میں تو دور دور دیکھنے گیا تھا تو چشمہ خشک ہو گیا, یہ دوبارہ سے چشمہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ایک سخی کا قافلہ گزرا تھا, ایک کریم کا قافلہ گزرا تھا, فاطمہ کے بیٹے کا قافلہ گزرا تھا اور انہوں نے یہ چشمہ دوبارہ جاری کیا. بیٹے اب ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں, شکریہ ادا کریں. کس جانب گئے ہیں؟ اسی جانب آگے گئے ہیں, کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی. لیکن بیٹے تیری شادی ہونے والی ہے, تو جب تیری بارات لے کر جاؤں گی تو حسین سے راستے میں ملاقات ضرور ہوگی. بارات لے کر چلی, بیٹے کی شادی ہو گئی. بیٹا 17 دن کا دولہا, 17 دن ہوئے. واپس آنے لگی تو اسی کربلا میں کچھ خیمے لگے ہوئے دیکھے, کچھ قناتیں لگی ہوئی دیکھی, کچھ جھولداریاں لگی ہوئی دیکھی. ایک طرف بہت فوج اور ایک طرف چند نفوس. دور قافلہ روکا, بیٹے سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کون کو ہے. بیٹا گیا, تڑپتا ہوا واپس آیا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا اماں جس حسین کا آپ نے تذکرہ کیا تھا اسی حسین کا قافلہ ہے. اچھا, میں تو ان کے ہاتھ پہ ایمان لے آئی ہوں, میں تو اسلام لے آئی ہوں. تو بیٹے میں تو جا رہی ہوں حسین کی طرف, اب تو جان تیری عروس جانے, تیری زوجہ جانے. بیٹے نے کہا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور میں نہ جاؤں؟ بیٹے کی زوجہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر جائے اور میں نہ جاؤں؟ سنیں گے کس لیے وہب قلبی کی ماں نے کس لیے کہا کہ میں حسین کی طرف جا رہی ہوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی بہن نے کہا کہ اماں حسین تنہا نہیں آیا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ, حسین تنہا نہیں آیا, حسین کی بہنیں بھی ساتھ ہیں, حسین کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں, حسین کے اہل حرم بھی ساتھ ہیں. ماں نے کہا میں جا رہی ہوں, علی کی بیٹی کی خدمت میں رہوں گی. زوجہ نے کہا میں بھی علی کی بیٹی کی خدمت میں رہوں گی. چل پڑا یہ قافلہ, پہنچ گئے حسین کی طرف. یہ بھی پیاس اور وہ بھی پیاس. آ گیا کربلا کا دن, آ گیا عاشور کا دن. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, آپ کے ہاتھ سینوں پر پڑ رہے ہیں. تو کیا عظیم قربانیاں ہیں کہ جو انصارہ نے حسین نے دی ہیں. سنیں گے جملہ, میں اس خاتون کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں اور وہب قلبی کی زوجہ کو بھی سلام کرنا چاہتا ہوں. روایت پڑھوں گا اور تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ آسمانوں سے ٹکرا جائے, اس لیے کہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. 17 دن کا دولہا کہ جب آیا ہے میدان میں تو رپورٹ کرنے والوں نے رپورٹ کیا کہ ہمیں اس کے پاس سے تازہ حنا کی خوشبو آ رہی تھی, دولہا کی خوشبو آ رہی تھی. حسین لڑکا آ گیا میدان میں. ماں نے اجازت دی, زوجہ سے اجازت لی, حسین نے اجازت دی, چلے میدان جنگ میں آ گئے. وہب قلبی نے بھی بڑی جنگ کی.
عرض کر دوں گا کہ بہر نے کیسے جنگ کی ہے، اس جوان نے کیسے جنگ کی ہے، اتنے لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اور ادھر سے ماں دیکھ رہی تھی، ماں دروازے خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا، مجھے اجازت دو ایک منظر بیان کروں کہ جس وقت مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آیا، ہاں ضرور کہہ دوں، تھکنا نہیں، میرے پاس بھی وقت مختصر ہے، تھکنا نہیں۔ جس وقت مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آیا ہے نا، اور حسین لے کے آئی، زخمی ہے، مسلم ابن اوسجہ زخمی ہے، حسین نے اپنے زانوں پر ابن اوسجہ کا سر رکھ دیا، ابن اوسجہ کے زانوں، حسین کے زانوں پر ابن اوسجہ کا سر، اور حسین نے ابن اوسجہ کے ماتھے کو سہلایا، حسین نے ابن اوسجہ کے بالوں کو سہلایا۔ اور ایسے میں حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، ابن اوسجہ کوئی وصیت ہے گھر والوں کے لیے؟ مسلم ابن اوسجہ نے کہا نہیں، گھر والوں کے لیے تو نہیں، وصیت صرف یہ ہے کہ میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا، میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا، یہ کہا۔ اور ابن اوسجہ کی روح پرواز کر گئی۔ سنا ہے نا یہاں تک؟ ایسے میں ایک لڑکا برآمد ہوا، کوئی 10 یا 11 برس کا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تیزی سے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ حسین آگے بڑھے اور اس لڑکے کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ کہا مولا مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا، یہ جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ کہا بیٹے کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم کو کیسے برداشت کرے گی؟ کہا اسی ماں نے تلوار لگا کے بھیجا ہے کہ جاؤ فرزند رسول کی خدمت کے لیے جاؤ اور فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ ایک بار وہی ماں سامنے آ گئی اور کہا آقا میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مجھے صرف یہ منظر بیان کرنا ہے، شاید آج تک کہیں بیان نہ کیا ہو۔ میں نے مقتل میں پڑھا، میرا سینہ پھٹ گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ جیسے ہی بچے کو حسین نے اس کی ماں کی درخواست پر اجازت دی، بچہ گھوڑے پر بیٹھ کر چلا، اور جب بچہ چلا تو پیچھے پیچھے ماں جا رہی تھی، ساتھ ساتھ ابن اوسجہ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ ماں جا رہی، اور ماں بتا رہی تھی بیٹے ادھر حملہ کرو، بیٹے ادھر حملہ کرو۔ ایسی مائیں ملی ہیں، کربلا کی ماں سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر وہب قلبی کی ماں دروازہ خیمہ پہ کھڑی ہوئی اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی تھی، اور وہب قلبی کی ماں بھی کہہ رہی تھی بیٹے ادھر سے حملہ ہو رہا، بیٹے ادھر سے حملہ ہو رہا۔ یہ پورا منظر فوجی اشیاء دیکھ رہی تھی، یہ قمر اپنے بیٹے کو ہدایات دے رہی ہے۔ سب کی نگاہ میں وہب قلبی کی ماں بھی تھی اور وہب قلبی تھا۔ وہب قلبی کو مار کے گرایا گیا، وہب قلبی زمین پر آ گیا، زمین پر آ گئے وہب قلبی، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میں زمین پر آ گیا، مولا میں زمین پر گر گیا۔ سنیں گے جملہ؟ وہب قلبی کی ماں بھی دیکھ رہی تھی، وہب قلبی کی زوجہ بھی دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ جملہ کیسے پہنچے گا، دائیں بائیں پس پردہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی 17 دن کی دلہن ہے نا، 17 دن ہوئے ہیں شادی کو، زوجہ سے برداشت نہ ہوا، تیزی سے دوڑتی ہوئی اس مقام پر آئی کہ جہاں شوہر کا لاشا گرا ہوا تھا، شوہر کا لاشا گرا ہوا تھا، بھاگ کر اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ گئی اپنے شوہر کی لاش۔ سردار مجھے چھوڑ کے چل دیے، مجھ سے پہلے تم نے رغبت کی موت کی طرف، ابھی لاشیں سے لپٹی ہوئی تھی کہ کسی نے گرز اٹھایا، وہب قلبی کی زوجہ کے سر پر گرز پڑا، زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ وہی شہید ہوئی۔ فوجی اشقیاء آگے بڑھی، ظلم ختم نہیں ہوا، آخری جملہ تقریر کا، ایک بار آگے بڑھے، وہب قلبی کے سر کو بالوں سے پکڑا، ختم ہو چکا ہے وہب قلبی، ایک بار ماں کو دکھا دکھا کر، ہنس ہنس کر، قہقہے لگا لگا کر وہب قلبی کی ماں کے سامنے وہب قلبی کے گلے کو کاٹا، صرف کاٹا نہیں، ایک بار سر کو بالوں سے پکڑا، ماں کی طرف پھینکا، ماں نے سر کو زمین سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد خون صاف کیا، مٹی صاف کی، پیار کیا، کہا وہب تو نے مجھے راضی کر دیا، میرا دودھ شہادت ہو گیا، اور یہ کہہ کے فوج کی جانب سر کو واپس پھینکا، ارے جسے فاطمہ پر سے صدقہ کر دیا اسے واپس نہیں لیتے۔